کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہمیں ایک پتہ نہیں کوئی ہلتا، تو ہم اللہ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آج کی دعا دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت دعا ہے، اور آج کی ہمارے قرآن کے سبق کے ساتھ بھی بہت ملتی ہے۔ آپ جب اس کو دیکھیں گے اور جب اس کو ہم فیل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے، سبحان اللہ۔ ایسا ہے کہ پہلے ہم سسٹر اسما زبیر کے ساتھ اس دعا کو سنتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیے اور پھر اس کو ایک ایک لفظ کو دیکھیے تاکہ ہم اس کو ایگزیکٹ اسی طرح یاد کر سکیں، اور پھر ہم اس کی بریف ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ سسٹر اسما زبیر سے سنتے ہیں۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ذیل اور پیش کو تھوڑا سا اور صحیح طرح پڑھیں، پھر سے پڑھیں شروع سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جی، اس دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں اللہ کے معبود ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ اس کا بریک ڈاؤن بھی دیکھتے ہیں تاکہ اس کو اور مزید اچھی طرح یاد کیا جائے، پھر اس کی بریف ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے معبود ہونے پر، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو صبح کے وقت یہ کہے میں اللہ کے معبود ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھوں یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دوں، جنت کی ضمانت۔ ایک اور حدیث میں، ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ان صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال یمسی حین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ۔ حضرت صبان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شام کے وقت یہ الفاظ کہے تو اللہ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ کتنی بڑی دو باتوں کا وعدہ نا، جنت اور اللہ کی رضا۔
ہماری موسٹ وانٹیڈ چیزیں یہی ہے نا، ہماری زبان پہ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت پہ لے جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ اتنی بڑی بات ہے اس دعا سے ملنے کی. تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے تو صحیح. اس بات کو دیکھتے ہم تو خوش ہو گئے نا کہ ہمیں تو یہ دعا پڑھیں گے اور جنت اور اللہ کی رضا ہمیں مل جائے گی. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس بات کو، یہ ہمارے عمل میں بھی ہے یہ بات؟ کیا یہ ہم اللہ سے راضی ہونا، اسلام کے دین ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا محبوب نبی ہونا، آخری نبی ہونا، کیا یہ ہمارا ماننا ہمارے عمل میں بھی ہے؟ کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور کتنا ہمیں اس پر فخر ہے؟ کتنے پراؤڈلی ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ وی آر مسلم؟ کتنا پبلکلی ہم کتنی پلیسز پر جا کے ہم اس کو خوشی کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، جہاں نماز پڑھنی پڑے، ایئرپورٹ پہ، کہیں پبلک ایریا میں، ایون پارٹی میں، شادی میں، مسلمانوں کی شادی، اس میں ہم نماز کے لیے کتنے لوگ اٹھتے ہیں، کتنا اپنے دین کو عمل کے طور پہ لے کے چلتے ہیں، کتنا پراؤڈلی ہم اس کو اپنے آپ کو آئی ایم اے مسلم انٹروڈیوس کراتے ہیں. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے عمل میں ہے. اس سے مجھے تو ایسا لگتا ہے، ایک بچے کی مثال آتی ہے ذہن میں جو اپنی ماں سے محبت کا بہت دعویٰ کرتا ہے، لیکن ماں جیسے ہی اس کو کہتی ہے، باپ اس کو کہتا ہے دیکھو تم یہ کام ایسے کرو، یہ میری پریفرنس ہے، ایسے کیا کرو، ایسے صبح اٹھو، ایسے نماز پڑھو، اور یہ ضرور دعائیں پڑھنا، اور ایسے کپڑے پہنو اور صاف رہو. نہیں مام، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. نہیں، صبح تو میں اٹھ ہی نہیں سکتی، شام کو تو میں یہ کر ہی نہیں سکتی. ایسی تو کیسی اس کی محبت ہوگی نا. مجھے ایک گلاس پانی کا دے دو، نہیں یہ تو میں ابھی اس وقت اٹھنا نہیں چاہ رہی. تو یہ مسلم جو آج ہم نے پڑھا ہے نا کہ فرما بردار، تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہونے کے لیے یہ سب کچھ عملی طور پر کرنا ہے. اور راضی ہونا دل کی کیفیت ہے نا. تو جب دل راضی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال سے نظر آتا ہے. ہمارے دل کی کیفیت یوزلی ہمارے اعمال سے نظر آتی ہے. اگر ہم سیڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی نظر آتا ہے، خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے چہرے سے نظر آتا ہے. تو اگر ہمارا دل میں کامل یقین ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو پھر کیسے ہم اس کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے؟ اور راضی ہونے کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ تقدیر پر راضی ہونا. تو جو اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے، اس بات کا یقین ہونا کہ ایک تو میری پسند ہے اور ایک میری اللہ کی پسند ہے. تو جو اللہ کی پسند پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. کوئی بیماری آ گئی، جاب چلی گئی، کسی اللہ نہ کرے کسی بچے کسی کا فوت ہو گیا، اپنے بچھڑ جائیں، تب ہمیں کیا ہوتا ہے؟ تب بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں. یہ ہماری پہچان اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم دیکھیں اس پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ فوت ہونے پہ بھی اور اس پہ بھی راضی، ٹھیک ہے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تھوڑا بہت اس پہ، لیکن جہاں پر اپنی خواہشات آ جاتی ہیں اور وہ زور پکڑ لیتی ہے، تب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا تب قائم رہتی ہے. شادی بیاہ کا موقع ہے، اللہ کی رضا ہے، ایسے پورے کپڑے پہنے اور ایک لمٹ کے اندر کام کریں، تو شادی بیاہ پہ ہم کرتے ہیں اس پردے کا، اس حجاب کا، اس چیزوں کا ہم خیال کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی رضا پہ پورا اترنا تو نہ ہوا نا. تو ہمیں جہاں کھانے کا معاملہ آتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے. اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور دین کو اپنا دل سے اس کو مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آخری نبی مانتے ہیں، اور جو اسلام کا وے آف لائف ہے، جو فرما برداری ہم سے توقع ہے، جو آج ہم نے پڑھی ہے، اگر وہ ہمارا لائف سٹائل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں ہے، تو پھر ہماری کیسی اللہ کی رضا ہے؟ تو اگر تو ہم یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو انہوں نے بتائی ہیں ہم کرتے ہیں، صبح شام کی دعائیں، رات کو اذکار، نمازوں میں خشوع و خضوع، اور معاملات میں اچھا اخلاص، دوسروں کو معاف کرنا، اگر تو ہم یہ سب کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو بہت مبارک ہو، ہم کامیاب ہو گئے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے اور اپنی عادتوں اور اپنی چیزوں سے مجبور ہیں اور ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہے، تو ہمیں اس پہ بہت بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو اور ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنے کی توفیق دے، آمین. اور اگر ہم یہ نہیں کر پاتے،
ہم کہتے ہیں نہیں بہت مشکل ہے، اتنے ہم پبلک میں اس طرح نماز پڑھیں اور پھر یہ حجاب لے کے ایسے ملک میں رہیں یا کہیں اور جائیں چادر لیں. اگر تو ہم لوگوں کی، اپنے والدین کی، فادر کی اور ہسبینڈ کی وجہ سے کر رہے ہیں تو شعوری ایمان تو نہیں ہوگا نا. تو ہمیں شعوری ایمان لانا ہے، شعوری اللہ کی رضا پہ چلنا ہے. اور اگر ہم یہ سب ہر دن بدن گزرتا جا رہا ہے اور ہم نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں. ایک دن تو اللہ کا دن مقرر ہے. یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے، میرے لیے سب سے پہلے، کہ قبر کے 3 سوال بھی یہی ہونے ہیں. اگر ہم دنیا میں اس پہ نہیں کر پا رہے تو اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلا سوال ہی یہ کرنا ہے. قبر کے 3 سوال سب کو یاد ہوں گے نا. من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، کہ کون تمہارا پیغمبر ہے، کون تمہارا رب ہے. تو اگر دنیا میں زندگی میں ہم اس کو لے کے چل رہے ہوں گے، ہماری رضا، اس کی رضا پہ ہم راضی ہوں گے، تو قبر میں بھی اس کا جواب دے سکیں گے. بس اس بات پہ میں اپنا ختم کرتی ہوں کہ اس کے 3 درجے، 2 درجے ہم بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، وہ ہمیں خوشی دے تو خوش ہو جائیں، وہ مصیبت دے تو صبر کر لیں. اور دوسرا درجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی جو تکلیف بھی آئے نا اس پہ بھی خوش ہو جائیں. کوئی ہماری فلائٹ مس ہو گئی ہے، کوئی ہمیں بیماری اتنی شدید آ گئی، اس پہ بھی کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سب لوگوں سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ اس کو بہت اچھا سے کریں یاد، اپنے گروپ میں سنائیں گے اور اس کو دل سے شعوری طور پر مانیں گے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.